شبہ کے ساتھ کانا مانگنے سے بہتر ہے، بزرگ بننے سے پہلے علم حاصل کرو۔ جو آدمی خود کو عالم کہے وہ جاہل ہے، اور جو خود کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے۔ سلام کرنا، مجلس میں دوسروں کے لیے جگہ چھوڑنا اور مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا محبت بڑھاتا ہے۔ تم نے لوگوں کو اپنا غلام کیوں بنا لیا ہے؟ حالانکہ ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا۔ خشوع و خضوع کا تعلق دل سے ہے، نہ کہ ظاہری حالت سے۔ خدا تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے جو مجھے عیوب سے آگاہ کرتا ہے۔ بد اخلاق کی دوستی سے بچنا لازم ہے، کیونکہ اگر بلائی بھی کرنا چاہتا ہے تو بھی اس سے برائی سرزد ہو جاتی ہے۔ طالب دنیا کو علم پڑھانا راہزن کے ہاتھ میں تلوار دینے کے مترادف ہے۔ اگر میں ایسی حالت میں مر جاؤں کہ اپنی محنت سے روزی تلاش کرتا ہوں تو مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ خدا کی راہ میں نمازی ہو کر مروں۔ جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے، اور تعریف کرنا گویا ذبح کرنا ہے۔ ہنسنے سے عمر کم ہوتی ہے اور رعب داغ ختم ہو جاتا ہے۔ نیکی کے عوض نیکی حق ادائیگی ہے، اور بدی کے عوض نیکی احسان ہے۔ کم بولنا حکمت، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت، اور عوام سے کم ملنا عافیت ہے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپا غنیمت شمار کر۔ راگ اور نوحہ دو بدترین آوازیں ہیں۔ ہم حرام کے خوف سے 9 حصے حلال بھی ترک کر دیتے ہیں۔ عزت دنیا مال سے ہے، اور عزت آخرت اعمال سے ہے۔ قرض دینا سخاوت کی علامت ہے، اور حاجت مند کو بطور احسان دینا بخیلی۔ جو شخص خود کو حقیر سمجھتا ہے وہ دوسروں کی نظر میں معزز ہوتا ہے۔ کسی قوم سے مقابلے کے وقت یہ نہ دیکھو کہ اس کی اخلاقی خرابیاں تمہاری خرابیوں سے زیادہ ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ تمہاری اخلاقی خوبیاں اس سے کتنی زیادہ ہے۔ اس میں کامیابی کا راز ہے۔ اگر کسی کی وجاہت کے خیال سے قانون کا پلڑا اس کے حق میں جھک جائے تو اللہ کی بادشاہت اور قیس و کسریٰ کی حکومت میں فرق کیا ہوا؟ جب حاکم بگڑ جاتا ہے تو رعایا بھی بگڑ جاتی ہے۔ سب سے بدبخت حاکم وہ ہے جس کے سبب رعایا بگڑ جائے۔ خلیفہ اس وقت گیہوں کی روٹی کھا سکتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ رعایا میں ہر ایک کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے۔ لوگوں کی فکر میں تم خود کو فراموش نہ کر دو۔ کسی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور دعا کرے کہ اے خدا رزق دے۔ خدا آسمان سے سیم و زر کی بارش نہیں کرتا۔ خوشبخت وہ حاکم ہے جس کی رعیت خوشبخت ہو۔ اپنے دوست کے حال کو اچھی صورت پر معمول کیا کرو، اور اپنے دشمن سے کنارہ کش رہو۔ اپنے معاملے میں مشورہ ان لوگوں سے کرو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی زندگی کامیابی سے بسر ہو، وہ اپنے باپ کے بعد اس کے دوستوں سے نیک سلوک کرے۔ جب حلال و حرام جمع ہو تو حرام غالب ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی ہو۔ میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا، البتہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہوں۔ آدمی کے نماز روزہ کو نہیں، بلکہ اس کی دانائی اور راست بازی کو دیکھنا چاہیے۔ طمع کا ترک فقر ہے، اور لوگوں سے نا امیدی غنا ہے۔ تنگ دستی اور قناعت مالداری ہے۔ میں اس امت پر سب سے زیادہ منافق عالم سے خوفزدہ ہوں، کیونکہ اس کی زبان عالم ہوتی ہے مگر اس کا دل اور عمل جاہل ہوتا ہے۔ نہ تمہاری محبت حد سے زیادہ ہو، نہ تمہاری نفرت۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔ کسی کی دینداری پر اعتبار نہ کرنا اس وقت تک کہ تو اسے آزما نہ لے۔ مجھے سائل کے سوال سے اس کی عقل کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ دولت سر اونچا کیے بغیر نہیں رہتی۔ جو شخص برائی سے آگاہ نہیں وہ ضرور اس میں گرفتار ہوگا۔ مجھے وہ آدمی پسند ہے جو مجھے میرے نقائص بتائے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس وقت تک ذلیل نہیں کرتا جب تک اس کی برائی حد سے نہ گزر جائے۔
اپنے ہمسایہ سے نہ جھگڑو، کیونکہ نیکی رہ جائے گی اور لوگ چلے جائیں گے۔ موت کا حریص بن، تجھے حیات عطا ہوگی۔ تنہائی برے ہم نشینوں سے راحت ہے۔ جس مکان کی بنیاد مصیبت پر رکھی گئی ہو، اس کا مصیبت سے خالی ہونا محال ہے۔ کسی شخص پر اس وقت تک اعتماد نہیں کرنا چاہیے جب تک اس کے غصے کو آزما نہ لے۔ جو شخص اپنے اندر ایسی صفت خلق کو بناوٹ کر کے دکھائے جو واقعی اس میں موجود نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر کے چھوڑے گا۔ اگر صبر و شکر دو اونٹ ہوتے تو مجھے سوار ہونے کے لیے ان میں سے کسی ایک کی ترجیح کی ضرورت نہ پڑتی۔ زبان سے تیز تیز توبہ کرنا جھوٹوں کی توبہ ہے۔ یہ ایسی توبہ ہے جس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ایسے شخص کو دے جس نے اسے محروم رکھا۔